امن الگ چیز ہے، فساد اور دہشت گردی الگ چیز ہے۔ اب اگر کوئی بڑے سے بڑا حولے قسم کا سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلم کہے، اسلام کہے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا چاہے، ہرگز نہیں جوڑ سکتا، اس واسطے کہ اسلام سلامتی والی چیز ہے اور دہشت گردی اس کے اپوزٹ والی چیز ہے۔ تم کسی برتن میں آگ رکھ لو اور یہ کہو کہ برف ہے، برف رکھ لو اور کہے کہ یہ آگ ہے، دن کی سورج کی روشنی میں تم کہو کہ نہیں رات نکلی ہوئی ہے، جیسے اسے بے وقوف کہا جائے گا، ویسے اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنے والے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ اس کا ٹائٹل اور اس کا نام ہی اس بنیاد پر ہے کہ اسلام مانے سلامتی، مومن مانے امن والا، اس کے ساتھ دہشت گردی اور فساد جڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر جڑ گیا تو مطلب ہے کہ وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی اور دہشت گرد بھی ہو، مومن بھی اور دنگائی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا تو وہ دنگائی ہے، مومن نہیں ہے، مومن ہے تو پھر دنگائی نہیں ہے۔ اتنا واضح مطلب قرآن اور حدیث نے ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ ملک کے موجودہ حالات میں ایک نامناسب اور گھناؤنا اور اسلام اور مسلمان اور انسانیت دشمنی پر مبنی واقعہ پہلگام کا حادثہ، جس کی وجہ سے نالائق اور احمق اور نادان قسم کی میڈیا اور رشوت خور اور اپنی ووٹ کی خاطر ملک میں ایک نیا فساد کھڑے کرنے والے بعض سیاسی ناہنجار قسم کے لیڈر اپنی سیاسی کرسی بچانے کی خاطر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا اور ان کو بدنام کرنے کی جو ناکام اور گھٹیا قسم کی چھچوری قسم کی حرکتیں کرنے والے ان درندے قسم کے احمقوں سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کس قدر امن پسند مذہب ہے، اسلام کتنی شانتی چاہتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اور مسلمان اور سارے عالم کے لیے اسلام کتنا امن پسند مذہب ہے، اس متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا بغیر نفس، ناحق طریقے سے، اسے قتل کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ حق کب ہوگا؟ جب مثال کے طور پر اس نے خود کسی کو قتل کیا ہے تو سزا کے طور پہ قتل کیا جا رہا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس نے کوئی ڈکیتی کی ہے، دنگا فساد کیا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور یہ بھی تب جب کہ قتل کرنے کا اختیار صرف حکومت کو ہوگا، گورنر کو ہوگا، سرکار کو ہوگا، عام پبلک کو کسی سے بدلہ لینے کا اختیار اور حق نہیں رہے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ناحق کسی کو قتل کیا اور فساد فی الارض، اور یا زمین میں فساد اور دنگا مچانا، دہشت پیدا کرنے کی نیت سے اس نے کسی کا قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس ظالم نے گویا کہ پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس نے ایک انسان کو نہیں مارا۔ پہلگام کے صرف 26 آدمیوں کی موت نہیں ہوئی ہے، بلکہ جن ظالم درندوں نے بھی اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا کلمہ پڑھ کر، اسلامی الفاظ اور جملے اور کلمے پوچھ کر، جن دہشت گرد ظالم درندوں اور حیوانوں نے جن 26 لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کسی بھی مذہب سے متعلق ہوں، ٹارگٹ بنا کر جو شوٹ کیا اور قتل کیا ہے، ان کے متعلق بھی یہ آیت ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں ان ظالموں اور درندوں نے صرف 26 کو قتل نہیں کیا بلکہ پورے ہندوستان کے انسانوں کو قتل کیا، پوری دنیا کی انسانیت کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ آج 26 کو مارا ہے، کل موقع ملے گا 26,000 کو مارے گا، کل موقع ملے گا 1,00,000 کو مارے گا۔ جسے کسی ایک انسان کی جان کی قدر نہیں ہے تو پھر اسے کسی بھی انسان کی جان کی قدر نہیں ہوگی۔ اس قدر اللہ سخت اور شدید تنبیہ فرماتے ہیں کہ ایک کا قتل اللہ کے نزدیک ایک کا نہیں ہے، پورے انسانوں کا قتل ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی اور کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس نے ایک کی نہیں بلکہ پورے انسانوں کی جان بچائی۔ آج موقع ملا تو اس کی جان بچایا، کل موقع ملے گا تو ہزاروں کی جان بچائے گا، کیونکہ اس کے اندر انسانیت ہے۔ اس واسطے جو موقع ملا وہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی آیت کے دوسرے حصے کے مصداق میں کشمیر کے وہ نوجوان جو خچر کے ذریعے سے، گھوڑوں کے ذریعے سے آنے والے ٹورسٹوں کو اوپر لے جانے والے، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر زخمی ہوئے نوجوانوں کو بچاتے ہوئے ہاسپٹلوں تک پہنچانے والے، یہ سب کے سب مسلمان تھے جنہوں نے وہاں پر گولی لگی ہوئی یا زخمی ہوئے مسلمان لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، اور بچاتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس کو بچا رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی ایک انسان کو بچایا گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے بچایا۔ اس آیت کے پہلے حصے سے ان درندوں کی مذمت ہو رہی ہے، چاہے انہوں نے اسلام کا نام لے کر ٹارگٹ بنایا ہو، وہ اسلام کی نظر میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی تعلیم ہرگز ایسی نہیں ہے نہتے خالی ہاتھ اپنی
اپنی ہنسی مذاق میں، کھانے میں، کھیل کود میں، سیر و تفریح میں بیٹھے ہوئے انسانوں کے پاس آ کر ان کا مذہب پوچھ کر، ان کا نام پوچھ کر، ان کا دھرم پوچھ کر، ان سے کلمہ پڑھا کر مار دیا جائے، اسلام کبھی اس کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ کبھی اس کو اچھا کہتا ہے، بلکہ ایسے درندے اگر اسلامی کنٹری میں پکڑے جاتے فوراً ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر انہیں کھلے عام سزا دی جاتی۔ مسلم اور اسلامک کنٹری نہ ہونے کی وجہ سے ایسے درندوں کو پناہ مل رہی ہے۔ اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے جہاں مذمت معلوم ہوئی ہے، وہیں پر دوسرے آیت کے دوسرے ٹکڑے سے انسانوں کی جان بچانے کی اہمیت بھی معلوم ہوئی ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک انسان کو بچانا گویا کہ پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ کبھی تمہیں منع نہیں کرتے ہیں عن الذین، ان لوگوں سے لم یقاتلوکم فی الدین، جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے ہیں، جھگڑا نہیں کرتے ہیں، یعنی جو کافر تم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، ولم یخرجوکم من دیارکم، جو کافر تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، بے گھر نہیں کرتے ہیں، بلڈوزر نہیں چلاتے ہیں، ناحق تمہاری زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ اللہ تمہیں کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انسانیت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اللہ منع نہیں کرے گا۔ اللہ کی تعلیم یہ ہے، اللہ پسند یہ کرتے ہیں ان تبروہم، تم جتنا احسان ایسے غیر مسلموں کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، ان سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ تم سے لڑتے نہیں ہیں، تم سے جھگڑتے نہیں ہیں، تم پر ظلم نہیں کرتے ہیں، ایسے کافروں کے ساتھ اللہ حکم یہ دیتے ہیں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ احسان کرنے والے، انصاف کرنے والے، حسن سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس سے بھی کیا معلوم ہوا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا عام ہندو وہ مسلمان کا دشمن نہیں ہے، اس ملک کا مسلمان ہندو کا دشمن نہیں ہے، ہم سب ایک ساتھ ایک آئین اور قانون کے تحت میں امن کے ساتھ رہنے کے وعدے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ ہم بھی سکون سے جئیں گے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں گے۔ ہر ہندو کا، ہر مسلمان کا جو اس ملک کا ہے امن کے ساتھ جینا چاہتا ہے۔ پتہ کیا چلا، اللہ فرماتے ہیں جب ایک ملک میں ہو اور امن سے جی رہے ہو تو ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ تو کیا اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اسلام کہاں اس کی اجازت دیتا ہے نہتے بیٹھے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے مار دیا جائے، انہیں نشانہ بنا دیا جائے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ حسن سلوک کرو، ان کی مدد کرو، ہیلپ کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ پتہ چلا جو ہوا واقعہ وہ اسلام کی تعلیم نہیں تھی، اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کیا جاتا۔ ہر مذہب میں بعض لوگ چھٹے ہوئے، نکلے ہوئے، غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مذہب کو تولا اور ناپا نہیں جا سکتا۔ انسان کے جسم میں کوئی حصہ اچھا ہوتا ہے جسے دیکھنے کو من کرتا ہے، اسی کے جسم میں کوئی پارٹ ایسا ہوتا ہے جسے دیکھتے ہوئے گھن آتی ہے۔ انسان سے محبت اور تعلق اس کے اس حصے کو دیکھ کر کیا جائے گا جسے دیکھنے میں انسان کو اچھا لگتا ہو، چہرہ ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ انسان کی شرمگاہ کو دیکھ کر کوئی تعلق قائم نہیں کرتا ہے، دیکھی جانے والی چیز دیکھ کر تعلق اور فیصلہ کیا جائے گا، نہیں دیکھی جانے والی چیز سے دیکھ کر اس کا معیار تولا نہیں جائے گا۔ ایسے ہی ہر مذہب میں بعض گھٹیا اور گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مذہب کے نام پر مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی قسم کے دنگائی لوگ جو اسلام کے نام پر دھبائیں، اسلام بھی ان کی مذمت کرتا ہے، مسلمان بھی ان کی مذمت کرتا ہے، کبھی اس کی طرفداری کی بات نہیں کی جائے گی جو امن کو ختم کرنے کی کوئی بھی حرکت کرتا ہو۔ تیسری آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ کبھی بھی کسی بھی قوم میں دنگا اور فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ ملک مسلمانوں کا ہو، غیر مسلموں کا ہو، جمہوری ملک ہو، فساد اللہ کبھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ سمجھیں کعبۃ اللہ کی بنیاد مکے کے کافروں نے جب رکھی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس کو چھوڑ کر ایک نئی تعمیر انہوں نے بنائی جس میں حتیم کو باہر کر دیا، کعبۃ اللہ کا دروازہ اوپر کر دیا، دہلیز اوپر کر دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمنا تھی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کعبہ بنایا تھا ویسے ہی پلان پر کعبہ بناؤں، دروازہ نیچے کر دوں تاکہ سب کو جانے کا موقع ملے، حتیم کو اندر کر دوں تاکہ کعبۃ اللہ بڑا ہو جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کعبے کی تعمیر اگرچہ کہ نیک کام ہے لیکن مکے کے لوگ یہ سمجھیں گے جیسے ہی نبی بنے ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا کعبہ بھی توڑ دیا، اس واسطے لوگ فساد مچائیں گے، دنگا مچائیں گے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تمنا ہے لیکن فساد نہ ہو جائے قوم میں، اس واسطے کعبے کی تعمیر بھی چھوڑ دیا آپ علیہ السلام نے۔ اس سے کیا پتا چلا، نیک کام سے بھی اگر کسی کو تکلیف اور فساد مچ سکتا ہو وہ بھی نہ کرو،
امن کو باقی رہنے دو، شانتی کو باقی رہنے دو۔ اس سے بڑا سبق رسول اللہ سے اور کیا چاہیے کہ الزام محمد رسول اللہ یا اسلام پر لگانے والے نالائق قسم کے سیاسی لیڈر جو چمچے بنے ہوئے اپنے ملک کے لیڈروں کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو اپنے صوبے کی اور اپنے ریاست کی چند ووٹوں کی خاطر کبھی تروپتی کے لڈو پر بھونکنے والا ظالم، کبھی اس موقع پر پوری جچائی کے ساتھ، پوری بے شرمی کے ساتھ بھونکنے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ نہ تاریخ پڑھا ہے، نہ کچھ ہسٹری جانتا ہے، نہ کچھ مذہب کو جانتا ہے، اور بے تکے آ کر میڈیا پہ بکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات پڑھا ہوا ہر شخص جانتا ہے کہ اسلام کس بات کی ہدایت دیتا ہے۔ کہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اللہ کی ان پر لعنت برستی ہے ایسے لوگوں پر، ولہم سوء الدار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیں، جن لوگوں نے پہلگام کے حادثے میں حصہ لے کر مسلمانوں کا نام پوچھ کر ٹارگٹ بنایا کہ مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو گولی مار دیا، ہم اس آیت کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخیوں کا عمل کیے ہیں، جہنمیوں کا عمل کیے ہیں۔ اگر بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اسلام کبھی نہیں بولتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے پر شوٹ کر کے مار دیا جائے۔ اور ایک چنانچہ علماء نے لکھا ہے اسی لعنت کا اثر یہ ہوتا ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ ایسے لوگ جو انصاف، انسانیت، امن کچھ سوچے بغیر دنگا مچاتے ہیں، فَأَصَمَّهُمْ، اللہ انہیں گونگا کر دیتے ہیں، بہرا کر دیتے ہیں، وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتے ہیں، انہیں حق دکھائی نہیں دیتا، حق بات سنائی نہیں دیتی، اسلام کا میسیج اور پیغام کیا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور دماغ سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے، اسی واسطے اس طرح کی پاگل پنے کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جس زمین پر امن قائم ہو جائے وہاں پر اب فساد نہ مچاؤ۔ جس زمین پر، اس میں تخصیص نہیں فرمائی، وہ کعبۃ اللہ ہے تو امن سے رہو، وہ مکہ ہے تو امن سے رہو، وہ مدینہ منورہ ہے تو امن سے رہو، مسلم کنٹری ہے تو امن سے رہو، نان مسلم کنٹری ہے تو جو چاہے کرو، اللہ نے ایسی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، صاف فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، جس زمین میں امن اور شانتی ہو وہاں پر ہرگز دنگا اور فساد نہ کرو۔ اب دنگا اور فساد کرنے والا اللہ کی نظر میں بھی ظالم اور دہشت گرد شمار ہوگا، دوزخیوں والا کام کرنے والا شمار ہوگا۔ آیات کے بعد احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا من ظلم معاہدا او نقض عہدا فانا حجیجہ یوم القیامہ، ابو داؤد حدیث نمبر 3052، آپ نے فرمایا جس نے کسی وعدے کو توڑا، ہمارا اور ان کا وعدہ ہو چکا ہے کہ دو کنٹری آپس میں نہیں لڑیں گے، ہمارا اور آپ کا وعدہ ہو چکا ہے اس ملک میں رہنے والا ہر مذہب کا آدمی امن سے جیے گا، وعدہ ہو چکا، پھر بھی اس نے ظلم کیا اور وعدہ توڑ دیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فانا حجیجہ یوم القیامہ، جس کو دھوکہ دے کر وعدہ توڑا اور اس کی جان پر حملہ کیا، اس کی عزت پر حملہ کیا، کل قیامت کے دن چاہے وہ شخص کسی بھی مذہب کا ہو، فانا حجیجہ یوم القیامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اس مظلوم کا کیس لڑیں گے ظالم کے خلاف، ظالم چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی شدید بات ہے، قیامت کے دن ہم مسلمانوں کو تو نبی کے ہاتھوں سے شفاعت ملنی ہے، جام کوثر ملنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تم نے ظلم کیا اور وعدہ توڑا تو میں تمہارے مقابلے میں آ کر قیامت کے دن کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو اس واقعے کی، اس حدیث کی روشنی میں سمجھیں جو اس طرح کا دنگا کرتے ہیں وہ رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار نہیں، بلکہ وہ لوگ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کل قیامت کے دن۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جن بندوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، اللہ جن بندوں پر سخت ناراض اور غصہ ہوتے ہیں، ان میں فرمایا وہ مطلب دم امرئن بغیر حق لیحرق دمہ، اور وہ شخص جو کسی انسان کے خون کا پیاسا ہے تاکہ اس کا خون بہائے، ناحق کسی کو قتل کرنے والے شخص پر اللہ ناراض اور غصہ ہوتے ہیں، کوئی اچھا کام اس نے نہیں کیا ہے۔ تیسری حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخدا وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، 3 بار فرمایا۔ کون؟ لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شر سے محفوظ نہ رہے۔ یہ ملک اور پڑوس کا ملک ایک انسان دوسرے انسان کے بازو میں بیٹھنے سے پڑوسی بنتا ہے، ایک انسان کا گھر دوسرے انسان کے گھر کے بازو ہونے سے پڑوسی گھر بنتا ہے، ایک محلہ دوسرے محلے کے بازو ہونے سے پڑوسی محلہ ہوتا ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے کے بازو ہونے سے پڑوسی صوبہ بنتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے بازو ہونے سے پڑوسی ملک بنتا ہے۔ پڑوسی ملک اگر اپنے پڑوس سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ نام کہ تم مسلم کنٹری کا اپنا بنائے رکھے ہو، مسلمان ہو نہیں سکتے اگر تمہارا پڑوس کا ملک تم سے محفوظ نہ رہے۔
کوئی دنگائی کسی ملک سے گھس کر آئے اور حملہ کر دے اور معصوموں کی بے قصوروں کی جان لے لے، تم مومن نہیں ہو سکتے، اپنے ملک کو چاہے مسلم کنٹری کا لقب کیوں نہ لگا لو۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، چوتھی حدیث، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ دھوکہ کس بات کا؟ اناج بیچنے والا تاجر، گیہوں سوکھے ہیں یا کچے ہیں، کچے گیہوں کو سوکھا بنا کر دینے والا، کچے فروٹس کو پکا بنا کر دینے والا، فروٹس میں دھوکہ دینے والا، اناج میں دھوکہ دینے والا، یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، جو دھوکے سے کسی کی جان لے لیتا ہے وہ ہماری جماعت کا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہم مسلمانوں کا فرد کیسے ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کتنی بہترین تشریح فرمائی، المسلم، ہم مسلمان ہیں، کسے کہتے ہیں مسلمان؟ المؤمن، ہم مومن ہیں، کسے کہتے ہیں مومن؟ دو لقب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے مذہب کے پیروکار اور متبعین کو دیے ہیں، ایک مسلم اور دوسرا مومن۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن اور شانتی سے رہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا؟ آگے کی بات، المؤمن، مومن وہ ہے من امنہ الناس، جس سے پوری دنیا کے انسان امن میں رہیں، علی دمائہم و اموالہم، مومن کی وجہ سے کسی کا مال اور کسی کی جان پر کوئی حرف نہ آئے، وہی شخص مومن ہو سکتا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ تم گھس کے آئے اور بے قصور لوگوں، بیٹھے ہوئے لوگوں پہ حملہ کر دیا، مومن نہیں ہو سکتے، تمہاری وجہ سے کسی کا جان اور کسی کا مال محفوظ نہ ہو، چاہے تم ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر کتنا بھی دنگا مچا لو، رسول اللہ کی نظر میں تم مومن ہرگز نہیں ہو سکتے ہو۔ تمہاری اس کام کی اور اس حرکت کا نتیجہ سوائے اللہ کے عذاب کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں، اسلام کے متبعین کو یہ دو نام دینے سے بڑی مصلحت یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمان ہمیشہ سلامتی چاہتا ہے، مومن ہمیشہ امن چاہتا ہے، اور سلامتی اور صلح و صفائی کا جو مقابل ہے وہ ہے فساد اور دہشت گردی۔ امن الگ چیز ہے، فساد اور دہشت گردی الگ چیز ہے۔ اب اگر کوئی بڑے سے بڑا حولے قسم کا سیاسی لیڈر ہی کیوں نہ ہو، وہ مسلم کہے، اسلام کہے اور اس کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا چاہے، ہرگز نہیں جڑ سکتا، اس واسطے کہ اسلام سلامتی والی چیز ہے اور دہشت گردی اس کے اپوزٹ والی چیز ہے۔ تم کسی برتن میں آگ رکھ لو اور یہ کہو کہ برف ہے، برف رکھ لو اور کہے کہ یہ آگ ہے، دن کی سورج کی روشنی میں تم کہو کہ نہیں رات نکلی ہوئی ہے، جیسے اسے بے وقوف کہا جائے گا، ویسے اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنے والے کو بے وقوف کہا جائے گا۔ اس کا ٹائٹل اور اس کا نام ہی اس بنیاد پر ہے کہ اسلام مانے سلامتی، مومن مانے امن والا، اس کے ساتھ دہشت گردی اور فساد جڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر جڑ گیا تو مطلب ہے کہ وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن بھی ہو اور دہشت گرد بھی ہو، مومن بھی ہو اور دنگائی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا تو وہ دنگائی ہے، مومن نہیں ہے، مومن ہے تو پھر دنگائی نہیں ہے۔ اتنا واضح مطلب قرآن اور حدیث نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں اسلام نے بتایا، قرآن مجید کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اپنا تعارف اللہ نے الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ دوسرے مذہبوں کے دیوی دیوتاؤں کو دیکھ لو، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، آنکھیں باہر نکلے ہوئے ہیں، دانت باہر نکلے ہوئے ہیں، ایسے ڈراؤنی شکل کے دکھتے ہیں اور انہیں دیوتا بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے الرحمن الرحیم، شفقت والا ہے، مہربانی والا ہے، بڑا مہربان ہے، مسلمانوں پر، کافروں پر، انسانوں پر، جناتوں پر، سب پر رحم کرنے والا۔ اپنا تعارف قرآن کی ہر سورت کے شروع میں اللہ نے الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ وہ مہربان کیا اس بات کی اجازت دے گا کہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں پر دنگا کر دیا جائے، انہیں مار دیا جائے؟ قرآن مجید کی سورت کی پہلی سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ نے اپنے آپ سے تعارف فرمایا رب العالمین، پورے عالموں کا پالنہار ہے۔ پالنہار کسے کہتے ہیں؟ ہر جاندار کو اس کی ضرورت وقت پر مہیا کرنا، چھوٹے بچے کی ضرورت، جوان کی ضرورت، بوڑھے کی ضرورت، انسان کی ضرورت، جانور کی ضرورت، جس کی جو ضرورت ہے وہ دینے والا بڑا شفقت والا ہوتا ہے۔ اور شفقت والا رب کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں پر دنگا اور فساد کے ذریعے سے مار دیا جائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یہ بتانا چاہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تمہارے آپس میں مذہب کی وجہ سے بھی ایک رشتہ ہے، انسانیت کی وجہ سے بھی ایک رشتہ ہے، تم سارے کے سارے انسان آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو، اس لحاظ سے بھی تم بھائی بھائی ہو، اس لحاظ سے بھی تم بھائی بھائی ہو۔ ایک بھائی کو حکم نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے بھائی کو قتل کر دے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ اسی واسطے ہم اس ملک کے غیر مسلموں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کسی بھی ملک کا مسلمان اس ملک کے غیر مسلم پر ہاتھ اٹھائے اور اس کی جان لے لے، کیونکہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ انسانی لحاظ سے ہمارا اس سے اخوت کا رشتہ قائم ہے۔
اور اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید میں فرمایا ہتھیار جمع کرو اور اپنے لیے طاقت اکٹھا کرو، اس کا مقصد بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اپنی طاقت اکٹھا کرنا، اپنی فوج بنانا اور پاور میں آنا اس وجہ سے نہیں کہ بے قصوروں پر حملہ کرنا ہے، اس وجہ سے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو تمہارا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، دشمنوں کو نیچا دکھانے کی خاطر طاقت میں آنا ہے، کمزوروں پر حملہ کرنے کی خاطر طاقت میں نہیں آنا ہے۔ اللہ نے آلہ جنگ اور ہتھیار کا مقصد بھی بتایا، کبھی کمزوروں پر، چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کوئی کراٹا سکھاتا ہو، کوئی کنفو سکھاتا ہو، کوئی مارشل آرٹ سکھاتا ہو تو وعدہ لیا جاتا ہے کہ ہم ڈیفنس کریں گے، کمزور کی مدد کریں گے، کسی پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ تعلیم تو 1400 سال پہلے اللہ نے دی ہے کہ تم کچھ بھی اپنی طاقت بناتے ہو، باڑی بناتے ہو، اس کا مقصد کمزور پر ظلم کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد کمزوروں کا سہارا بننا ہے، بے قصوروں کی مدد کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی سمجھیں، اسلام نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے، جنگ الگ چیز ہے، دہشت گردی الگ چیز ہے۔ جنگ میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ ہوتی ہے جب دونوں برابر کے ہوں، اور دہشت گردی میدان میں نہیں ہوتی ہے، چھپے چھپائے ہوتی ہے، اچانک ہوتی ہے اور بے قصوروں پر ہوتی ہے۔ یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج دیکھ لیجئے اسرائیل جو فلسطین اور غزہ کے ساتھ ناپاک حرکت کر رہا ہے، وہ جنگ نہیں ہے، وہ جنگ نہیں ہے، وہ ایک طرفہ ظلم ہے، وہ ایک طرفہ انسانوں کا قتل عام ہے، وہ ایک طرفہ انسانوں کو انسانیت سے ختم کر دینے والی حرکتیں ہیں۔ اسے جنگ نہیں کہا جا سکتا، جنگ برابر والے سے، جنگ شرائط کے ساتھ، جنگ ایک لمٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے اسرائیل میں وہ جنگ نہیں ہے، وہ ظلم اور سراسر ظلم ہے۔ اسی طرح دہشت گردی جو خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہوتی ہے، اسے جنگ نہیں کہا جائے گا، اسے جہاد نہیں کہا جائے گا، اسے اسلام کی تبلیغ نہیں کہا جائے گا، وہ دنگائی اور فسادی ہے جو واقعتاً سزا اور کاٹے اور ٹکڑے کیے جانے کے قابل ہے وہ شخص جو اس طرح کسی بھی امن والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، اگر کوئی شخص دہشت گردی کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے، کسی کو ڈرا کر، گلے پہ چاقو رکھ کر، بندوق کی نال سے کسی کو ڈرا کر کلمہ پڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے ڈر سے کسی نے کلمہ پڑھ بھی لیا، تو قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی کے دین میں داخل ہونے پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی زبردستی سے کلمہ پڑھ بھی لیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ہماری نظر میں وہ مسلمان ہو بھی نہیں سکتا ہے، ہماری نظر میں وہ مسلمان ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس واسطے کہ قرآن کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جسے مرضی ہو ایمان لائے، جسے مرضی ہو کفر پر باقی رہے۔ فإنا أعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے زبردستی سے کسی کو کلمہ پڑھانا۔ گھر واپسی کا نعرہ آج تک کسی مسلمان نے نہیں لگایا، گھر واپسی کے دعوے آج تک کسی مسلمان نے نہیں کیا، گھر واپسی کی بات اسٹیج پہ کھڑے ہو کر آج تک کسی مسلمان نے نہیں پکارا۔ پتہ کیا چلا؟ ہر آدمی کی مرضی ہے، چاہے جس کے گھر جانا ہو جائے، جنت بھی گھر ہے، جہنم بھی گھر ہے، اپنی مرضی ہے، جو ان سے گھر کا انتخاب تمہاری مرضی ہے۔ اسی واسطے اگر کوئی زبردستی سے مسلمان بنانا بھی چاہے، اسلام یہ کہتا ہے طاقت کی زور سے گردن جھکا سکتے ہو، دل کبھی جھکا نہیں سکتے، طاقت کے زور سے زبان بدل سکتے ہو، ضمیر کبھی بدل نہیں سکتے۔ اس واسطے طاقت کی وجہ سے کبھی کسی کو کلمہ نہ پڑھانا، کبھی کسی اسلام کی دعوت نہ دینا۔ آگے اسلام کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے، ہم سمجھیں